بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ پڑھاتے وقت تختی نمبر 26 کو بالخص میں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن لوگوں کا تقاضا آیا کہ تختی نمبر 26 بھی پڑھایا جائے۔ بہرحال تختی نمبر 26 ابھی آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور قرآن پاک کے 30 پارے ہیں۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا اور یہ قرآن تجوید کے ساتھ نازل ہوا۔ اس لیے تجوید کے ساتھ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا یہ دونوں ضروری ہے۔ اگر کوئی قرآن بغیر تجوید کے پڑھاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر ایسے پڑھانے والے کو اجرت لینا قرآن پر جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر قرآن کو تجوید سے الگ کر دیا جائے تو پھر قرآن اپنی اصلی صحیح شکل و صورت میں باقی نہیں رہے گا۔ نمبر یہ ہے کہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، مرد ہو، عورت ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر قرآن صحیح نہیں ہوا تو ایسی صورت میں کہ قرآن کے پڑھنے پر اللہ کی طرف سے جو اجر کے ملنے کا وعدہ ہے وہ اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس طرح قرآن جو بغیر تجوید کے پڑھا جائے تو قرآن کے پڑھنے پر اللہ کی طرف سے وہ لعنت کا مستحق ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رب تال القرآن والقرآن یلعنہ۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے پڑھنے پر بجائے اجر و ثواب ملنے کے قرآن اپنے پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے۔ تو اس لیے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن اگر کوئی تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے یا پڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نورانی قاعدہ صحیح طریقے کے ساتھ صحت کے ساتھ اگر پڑھا دے تو انشاءاللہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا، اور جب قرآن صحیح ہو جائے گا تو نماز بھی صحیح ہوگی اور قرآن کے پڑھنے پر اللہ کی طرف سے جو اجر کے ملنے کا وعدہ ہے انشاءاللہ وہ اجر بھی ملے گا۔ اب چلیے تختی نمبر 26 علامات وقت۔ قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ کہاں وقف کرنا ہے اور کہاں وقف نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہیں ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں، اس کے موافق وقف کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گول دائرہ ہے، اس علامت کو آیت کہتے ہیں اور یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک سانس میں تو قرآن کوئی پڑھ نہیں سکتا، تو اب یہ ہے کہ ٹھہرنا کہاں چاہیے، سانس تو توڑے گا، تو اب کہاں پہ ٹھہرنا چاہیے یہ علامات لکھی ہوئی ہیں۔ تو گول سا دائرہ جو لکھا ہوا ہے اس کو آیت کہتے ہیں، اور یہاں پہ قرآن پڑھنے والے کو ٹھہرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں ٹھہرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اب آگے پڑھتا ہوا چلا جائے۔ اسی طرح گول دائرے کے بعد ایک چھوٹا سا دائرہ ہے، اس کا بھی حکم مثل بڑے دائرے کے ہیں، یعنی یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے۔ یعنی اگر سانس نہیں اتنی لمبی اس کی نہیں ہے تو پھر وہاں سانس توڑ دے آیت کے اوپر، اور اگر سانس ہے اور آگے پڑھنا چاہتا ہے تو پھر پڑھتا ہوا گزر جائے۔ آگے لکھا ہے میم۔ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پہ ٹھہرنا ضروری ہے۔ جہاں بھی چھوٹی میم لکھی ہو تو وہاں پہ ٹھہرنا ضروری ہے، ٹھہرنا چاہیے۔ اور اسی طرح لکھا ہے تا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ نہیں ٹھہرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر سانس اس کی ٹوٹ رہی ہے تو پھر
اب وہ دیکھیں کہ کہاں پہ تا ہے کہاں پہ جیم ہے، وہاں پہ اس کو اپنی سانس توڑ دینا چاہیے، ٹھہر جانا چاہیے۔ اسی طرح جیم یہ وقفہ جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، نہیں ٹھہرے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح زا یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اگر نہیں ٹھہرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح صاد یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے، نہیں ٹھہرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قاف یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح لکھا ہے کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی اس سے پہلے تو وہی یہاں بھی ہے، اس سے پہلے جو علامت وقف کی آ چکی ہے اسی کے حساب سے یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اسی طرح لکھا ہے ما، یہ معانقے کی علامت ہے، دو جگہ تین تین نقطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جہاں کہیں بھی دو دو تین تین نقطے لکھے ہوئے ہوں تو ان میں سے ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم ہے اور ایک جگہ ملا کر پڑھنے کا حکم ہے۔ مثلا دو جگہ تین تین نقطے ہیں تو پہلی جگہ ٹھہر جائے اور دوسری جگہ جو تین نقطے ہیں تو وہاں پہ نہیں ٹھہرے بلکہ پچھلی آیت کو پچھلی عبارت کو آگے آنے والی عبارت سے ملا دے۔ اسی طرح قف یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ٹھہرے تو کوئی بات نہیں ہے۔ سل یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صلا یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، پچھلی عبارت کو صلا سے پہلے والی عبارت کو اور آئندہ آنے والی عبارت سے ملا کر اس کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح یہ لا، یہ لا ہے، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، کوئی آیت ہے اور اس آیت پہ یہ لا لکھا ہوا ہے، اور کہیں دو عبارت کے درمیان ہے، تو اگر یہ علامت آیت پر ہے تو وہاں ٹھہرنا جائز ہے، اور جہاں دو عبارتوں کے درمیان ہے تو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سین یا سکتہ لکھا ہوا ہوگا، جہاں بھی سین یا سکتہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے، آواز بند کرے، سانس ٹوٹنے نہ پائے، تھوڑی دیر آواز بند کر دے لیکن سانس جاری رہے۔ اور ایک ہے وقفہ، تو وقفہ میں بھی یہی بات ہوگی، لیکن وقفہ میں سکتہ سے زیادہ آواز کو بند کرنا چاہیے اور سانس جاری رہنا چاہیے۔ اچھا، جہاں کہیں کئی علامات ہوں، ہوتا ہے تین تین چار چار علامت ہے، تو جہاں کئی علامات ہوں تو اوپر والی پر عمل کرنا بہتر ہے۔ اوپر سے نیچے تک کئی علامتیں لکھی ہوئی ہیں، اوپر میں جو علامت ہے اس کے اعتبار سے وہاں پہ عمل کرنا بہتر ہے۔ اچھا، لیکن اس کے علاوہ ان آیات کے علاوہ یہ جو وقت بتایا گیا، ان کے علاوہ اگر درمیان عبارت میں اگر رک گیا تو کیا کرے؟ آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو تختی نمبر 17 کے مطابق سانس توڑے، یعنی اخیر حرف کی حرکت کو جزم سے بدل دے اور سانس توڑ دے، لیکن چونکہ وہ آیت پر سانس نہیں توڑ رہا ہے تو درمیان عبارت میں سانس توڑ رہا ہے، اس لیے جب دوبارہ پڑھے تو پچھلی عبارت پیچھے سے ملا کر، پیچھے سے چند عبارت کو یعنی پیچھے سے اس کو ملا کر پڑھے، لوٹا کے پڑھے، تو پیچھے کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے، یہ حکم ہے۔ اگر درمیان میں ان اوقاف کے علاوہ کہیں رکتا ہے تو جہاں رکتا ہے آخر حرف کی حرکت کو جزم سے بدل دے، اور جب دوبارہ پڑھے تو پیچھے سے کچھ حروف کو لوٹا کر پڑھے۔ یہ ہے تختی نمبر 26 کا سبق۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نورانی قاعدہ کو سامنے رکھیں اور جہاں جہاں قرآن میں اس طرح وقف آ رہا ہے اس کے حساب سے آپ مشق کریں، تو انشاءاللہ آپ کو مشق کرنا یعنی اس کے حساب سے پڑھنا آ جائے گا۔
ہاں اتنا یاد رکھیں کہ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں تو ہر حال میں ٹھہرنا چاہیے. اور اسی طرح لا دو جگہ ہے، تو اگر ایک لا دو عبارت کے درمیان ہے، آیت کے اوپر نہیں ہے، تو دو عبارت کے درمیان ہے تو وہاں پہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور اگر آیت کے اوپر ہے تو وہاں پہ ٹھہرنا چاہیے. بس یہی سبق ہے، یہ سبق ختم ہوا. چلیے.